ہم سب کی زندگی میں اچھے اور برے مینیجرز آئے ہوں گے، ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک اچھا مینیجر نہیں، ایک بہترین لیڈر بننے کا اصل راز کیا ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ اس کا جواب ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کے ٹریننگ مینول میں چھپا ہے، جی ہاں، آج ہم اسی مینول کو کھول کر دیکھیں گے اور اس میں سے لیڈرشپ کے وہ اصول نکالیں گے جو صرف فاسٹ فوڈ تک محدود نہیں بلکہ ہر جگہ، ہر فیلڈ میں کام آتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس ٹریننگ پروگرام کا جو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے نا، وہ بہت زبردست ہے۔ یہ کہتا ہے آپ کپتان ہیں۔ مطلب یہ کہ اب آپ صرف ایک ملازم نہیں رہے، اب آپ کمانڈر ہیں۔ ساری ذمہ داری اب آپ کے کندھوں پر ہے۔ یہ صرف ایک جاب ٹائٹل نہیں ہے، یہ سوچ کا ایک انداز ہے، ایک پوری ذہنیت ہے۔ دیکھیں، یہ پروگرام اس نئے رول کو صرف ایک پروموشن کے طور پر نہیں دیکھتا کہ بس آپ ایک سیڑھی اوپر چڑھ گئے ہیں۔ نہیں، یہ اسے ایک مکمل تبدیلی، ایک ٹرانسفارمیشن کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی اب آپ کا کام صرف ٹاسک پورے کرنا نہیں رہا، اب آپ لوگوں کو لیڈ کرنے والے ہیں، ایک رہنما ہیں۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے کہ مینیجر جو ہے نا، وہ ایک آرکیسٹرا کے کنڈکٹر کی طرح ہے۔ اس کا کام ہر ساز خود بجانا نہیں ہے، اس کا کام تو یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر کوئی، ہر ساز بجانے والا ایک ساتھ مل کر ایک خوبصورت دھن بنائے۔ یعنی فوکس کسی ایک کام پر نہیں بلکہ پوری ٹیم کی پرفارمنس پر ہونا چاہیے۔ اچھا، تو ایک مینیجر کی شفٹ کیسی ہوتی ہے؟ ذرا تصور کریں، یہ مسلسل پریشر اور بہت ساری ذمہ داریوں کا کھیل ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے کوئی کرتب باز ہے جو ایک ہی وقت میں شیشے کی 5 گیندوں کو ہوا میں اچھال رہا ہے۔ ایک بھی گری تو سب ختم۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ 5 شیشے کی گیندیں، یعنی وہ 5 نازک ذمہ داریاں ہیں کون سی؟ کیونکہ کامیابی کسی ایک چیز میں نہیں ہے، کامیابی ان سب کو ایک ساتھ ایک توازن میں رکھنے کا نام ہے۔ تو یہ ہے وہ 5 گیندیں: لوگ، یعنی آپ کی ٹیم کا رویہ اور ان کی انرجی۔ پھر ہے سیفٹی، یعنی کھانے کی حفاظت۔ اس کے بعد ہے سپیڈ، یعنی سروس کتنی تیز ہے۔ چوتھی ہے سیٹسفیکشن، یعنی گاہک کا تجربہ کیسا ہے۔ اور آخر میں ہے کنٹرول، یعنی کیش اور انوینٹری کا حساب۔ اور دیکھیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ لوگوں پر یعنی اپنی ٹیم پر دھیان نہیں دیں گے تو سپیڈ اور سیٹسفیکشن تو خود ہی خراب ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک بھی گیند گری تو سمجھے پوری شفٹ ناکام ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہانی کے اصل حصے پر، ایک ایسی سچویشن جو ہمیں ایک سست مینیجر اور ایک ایکٹیو لیڈر کے درمیان کا فرق بالکل صاف صاف دکھائے گی۔ تو سچویشن کچھ یوں ہے۔ جمعے کی رات 8:30 بجے کا وقت ہے، ڈنر کا رش پیک پر ہے، کاؤنٹر پر 15 آرڈر لگے ہوئے ہیں، اور ان سب کے بیچ ٹیم کا ایک نیا لڑکا ہے جو بالکل گھبرایا ہوا ہے اور اس سے کام سنبھل نہیں رہا۔ یعنی ایک مکمل بحران کا سماں ہے۔ اب اس موقع پہ مینیجر کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک ہے آفس مینیجر کا راستہ، جو پیچھے دفتر میں بیٹھ جاتا ہے، کاغذوں میں سر کھپاتا ہے اور یہ مان لیتا ہے کہ ٹیم خود ہی سب کچھ سنبھال لے گی۔ اور دوسرا راستہ ہے ایک سچے لیڈر کا، جو فلور پہ رہتا ہے، اس کی توجہ گاہک پر ہوتی ہے اور وہ اپنی ٹیم کو دیکھتا ہے، ان کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے۔ ایک پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسرا آگے آتا ہے۔ تو جو مینیجر دفتر میں چھپ جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہر ہے آرڈرز میں تاخیر ہوتی ہے، کسٹمرز غصے میں آ کر پیسے واپس مانگتے ہیں، اور سب سے برا یہ ہوتا ہے کہ ٹیم کو لگتا ہے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صرف اس ایک شفٹ کا نقصان نہیں ہے، یہ ٹیم کے اعتماد کا نقصان ہے۔ چلیے اب کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک اصلی لیڈر اسی سچویشن میں کیا کرتا ہے، وہ کیسے پورے فلور کو ایک آرکیسٹرا کی طرح چلاتا ہے۔ لیڈر کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے وہ آبزرو کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ نیا لڑکا گھبرا رہا ہے اور کام کہاں پھنس رہا ہے۔ پھر وہ فوراً ایکٹ کرتا ہے، خود کاؤنٹر پر آ کر اس کی مدد کرتا ہے تاکہ پریشر کم ہو۔ تیسرا، وہ اسے ڈانٹنے کے بجائے کوچ کرتا ہے، آرام سے سمجھاتا ہے۔ چوتھا، وہ کسٹمر سے بات کرتا ہے، ان سے معذرت کرتا ہے اور صورتحال کو سنبھالتا ہے۔ اور آخر میں وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے، یعنی کسی دوسرے ٹیم ممبر کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ کوئی اور کام سنبھال لے۔ تو بات صرف ایک کام میں مدد کرنے کی نہیں ہے، اس نے پوری سچویشن کو کنٹرول کیا۔ یہ ہے اصل لیڈرشپ۔ تو یہ جو لیڈر نے کیا، اس کے پیچھے ایک خاص سوچ ہے، ایک خاص نظریہ ہے۔
اب ذرا اس مثال سے باہر نکل کر اس بنیادی فلسفے کو سمجھتے ہیں جو ایک اچھے لیڈر کو بناتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بڑی تصویر دیکھنا۔ اس ٹریننگ میں اسے ہیلی کاپٹر ویو کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک لیڈر فرنٹ پر رہ کر ٹیم کو لیڈ تو کرتا ہے، لیکن کسی ایک کام میں پھنس کر نہیں رہ جاتا۔ وہ مسلسل ہیلی کاپٹر کی طرح اوپر سے پورے ماحول پر نظر رکھتا ہے تاکہ مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا اندازہ لگا سکے۔ یہ ایک قسم کی ہر وقت کی الرٹنس۔ تو یہ ہیلی کاپٹر ویو کیا کیا دیکھتا ہے؟ یہ صرف بڑے مسئلے نہیں دیکھتا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتا ہے، جیسے کیا میوزک بہت اونچا تو نہیں ہے، کیا ڈسٹ بن بھر گیا ہے، کیا ٹیم کا کوئی ممبر تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ ایک اچھا لیڈر اصل میں اس پورے ماحول کی آنکھیں اور کان ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے۔ چلیں جی، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ اس سوچ کو، اس نظریے کو عملی طور پر کیسے اپنایا جائے۔ یہ ٹریننگ کچھ ایسے سوالات اٹھاتی ہے جو صرف مینیجرز کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو لیڈر بننا چاہتا ہے۔ اور سب سے پہلا اور اہم سوال ہے کہ یہ آفس کا جال آخر ہے کیا؟ یہ وہی جال ہے جس میں پہلا مینیجر پھنسا تھا۔ یہ وہ آرام دہ جگہ ہے، وہ دفتری کام ہے جو ایک مینیجر کو سب سے مشکل وقت میں اپنی ٹیم سے دور کھینچ لیتے ہیں۔ تو اس جال سے بچا کیسے جائے؟ بہت آسان حل ہے، ٹائم مینجمنٹ۔ اپنے دفتری کاموں کی منصوبہ بندی کریں۔ جیسے انوینٹری گننی ہے تو وہ دوپہر 3 سے 4 بجے کے بیچ کر لیں جب رش کم ہوتا ہے۔ رپورٹس لکھنی ہیں وہ بھی ایسے ہی کسی فارغ وقت میں کریں۔ اور ای میلز وہ شفٹ شروع ہونے سے پہلے یا ختم ہونے کے بعد دیکھیں۔ مطلب یہ کہ رش کے وقت آپ کی جگہ فلور پر ہے، دفتر میں نہیں۔ اور آخر میں یہ ٹریننگ ایک عزم، ایک وعدے پر ختم ہوتی ہے کہ اپنی اگلی شفٹ میں اپنا 90% وقت فلور پر گزاروں گا۔ اور یہ بات صرف اس فاسٹ فوڈ مینیجر کے لیے نہیں ہے، یہ ہر لیڈر کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کیونکہ اصل لیڈرشپ دفتر کی کرسی پر بیٹھ کر نہیں بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر دکھائی جاتی ہے۔